آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خطرناک اسٹوری سے روبرو کرانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس اسٹوری کو پورا سن لیتے ہیں تو آپ کے روٹے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک شفت نام کی لڑکی کی اسٹوری ہے۔ ایک گاؤں میں شفت نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں اور اس کا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ نماز پڑھتی اور بہت پرہیزگار تھی، یعنی اپنی ماں کا کہنا مانتی، اپنے والد کا کہنا مانتی، اور نہ ہی کسی سے لڑنا، نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کرنا، بس اپنی مگن میں رہتی تھی، یعنی وہ بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے والد ٹیلر تھے، یعنی اس کے والد کپڑے سلا کرتے تھے۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس کی ماں وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شفت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ان کی زندگی بہت ہی اچھی طریقے سے کٹ رہی تھی۔ جو بھی شفت سے بات کرتا وہ انسان شفت کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، یعنی شفت کی چہرے سے نظریں نہیں ہٹا ملتی تھیں۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ شفت 9 سال کی تھی۔ ان کی زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی، لیکن شفت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے دوسری دنیا کی مخلوق چاہنے لگے گی۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے گئے اور شفت اب 16 سال کی ہو چکی تھی، یعنی شفت کے والد اب انتقال کر گئے تھے۔ شفت کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب اس کی ماں دوسرے گھروں پر جا کر پیسے کماتی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی۔ اب ایسے ہی کافی دن گزرتے گئے۔ اب شفت نے جوانی میں قدم رکھ دیا، یعنی اب شفت ہلکے ہلکے جوان ہو رہی تھی۔ وہ جتنی جوان ہو رہی تھی اتنی ہی خوبصورت ہو رہی تھی۔ لوگ اسی کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی جو وہاں کے لڑکے تھے وہ بھی اسی کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے گئے۔ اب شفت کی ماں کی ایک دن بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یعنی انہیں بخار آ گیا اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ گرمی میں انہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ شفت اب بڑا پریشان، کرے تو کرے کیا۔ شفت نے اپنی ماں کے سر پر ٹھنڈے ٹھنڈے پٹیاں رکھی اور ہٹا لیتی تھی، رکھتی تھی، ہٹا لیتی تھی۔ ایسے ہی کافی ٹائم گزر گیا۔ کم سے کم رات کے 12 بج گئے۔ اب شفت نے دل میں سوچا کہ امی کو چین نہیں آ رہا ہے، یعنی امی سو نہیں پا رہی ہیں۔ اب شفت نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے یہاں جا کر امی کے لیے دوا لے آؤں۔ ڈاکٹر کا گھر کھیتوں کی طرف تھا۔ اس راستے پر ایک بہت ہی بھیانک کنواں تھا۔ وہاں پر لوگ دن میں جاتے ڈرتے تھے، دن میں بھی نہیں جاتے تھے، انہیں بہت ڈر لگتا تھا۔ شفت نے اب دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں ماں کے لیے دوا لے کر آؤں گی۔ اس نے نہ تاؤں دیکھا نہ آؤں دیکھا، ڈائریکٹ گھر سے نکل پڑی۔ اب شفت اس بھیانک کنویں کے پاس پہنچی۔ اس کا دوپٹہ اچانک جھاڑیوں میں ہلک گیا اور شفت گر گئی۔ شفت کے پیر میں بہت زیادہ چوٹ لگی۔ اس کا خون نکلنے لگا، اس کا خون گرنے لگا۔ اب شفت اٹھی اور جا کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر کو ساری بات بتائی کہ ماں کو کیا تکلیف ہے، کس طریقے سے بخار ہے اور کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر نے اس کی ماں کے لیے دوا دے دی۔ اب ڈاکٹر کی نظر شفت کے پیر پر پڑتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، بیٹی ادھر آؤ، میں آپ کے پیر کی پٹی کر دوں۔ شفت چپ رہی، یعنی شفت دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، صرف ماں کے دوا کے لیے پیسے ہیں۔ ڈاکٹر نے پھر کہا کہ بیٹی آؤ، میں آپ کی پیر کی پٹی کر دوں۔ شفت نے کہا، ڈاکٹر صاحب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس صرف ماں کی دوا کے لیے پیسے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا، بیٹی میں پٹی کر دیتا ہوں، پیسے پھر دے دینا۔ اب ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کر دی۔ جب شفت اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، وہ اس بھیانک کنویں کے پاس آئی۔ اسے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بلا رہا ہے، اسے کوئی پکار رہا ہے۔ اب شفت جب کنویں سے آگے بڑھی تب وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شفت اپنی ماں کے پاس آتی ہے
اور اپنی ماں کو دوا دے دیتی ہے، یعنی اب شفت کی ماں کو چین آ جاتا ہے، یعنی اس کی ماں سو جاتی ہے۔ اب شفت اپنے روم میں جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ جیسے ہی شفت سوتی ہے اسے رات میں ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، یعنی اسے خواب میں ایک ایسا سایہ دکھائی دیتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ شفت چونک کر اٹھ جاتی ہے، یعنی شفت اب سوچ رہی تھی یہ میرا وہم ہے۔ شفت ایک دم پھر لیٹتی ہے اور پھر سونے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی شفت کی آنکھ لگتی ہے اسے پھر وہی ایک سپنا دکھائی دیتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی سایہ ہے، یعنی وہ مجھے بلا رہا ہے، شفت یہاں آؤ، شفت یہاں آؤ۔ اس طریقے سے اب شفت ڈر کے مارے اٹھ جاتی ہے اور یہ بات شفت کسی کو نہیں بتاتی ہے۔ اب صبح ہو جاتی ہے، شفت نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اب شفت کے ساتھ عجیب عجیب طریقے کے واقعے ہونے لگے، یعنی شفت کوئی چیز کہیں رکھتی تو دوسرے دن وہ چیز کہیں ملتی۔ اب ایسے ہی کافی دن گزر گئے۔ اب شفت کو ایسا لگنے لگا کہ میرے پاس کوئی رات میں لیٹتا ہے، یعنی شفت ایک دن نہانے کے لیے جب غسل خانے کے اندر جاتی ہے تو شفت کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بدن پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے، یعنی اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم پر کسی نے ہاتھ ٹچ کیا۔ پھر شفت سوچتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے واقعے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ پھر صفت نہانے لگتی ہے، پھر اس کے بعد اسے پھر سے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ پھر جلدی سے صفت اپنے کپڑے پہن کر اور غسل خانے کے باہر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے گئے۔ صفت اب رات میں سوتی تو اسے ایسا لگتا کہ اس کے پاس کوئی سو رہا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی لیٹا ہے، لیکن صفت جب آنکھ کھول کر دیکھتی وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب صفت نے سوچا یہ بات کسی کو بتائی جائے۔ صفت کی ایک سہیلی تھی جس کا نام شگفتہ تھا۔ اب صفت وہاں پہنچتی ہے اس کے گھر پر، اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ شگفتہ کہاں ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ وہ اپنے چاچا گھر گئی ہوئی ہے۔ تو اس کی ماں سے صفت کہتی ہے کہ جب شگفتہ واپس آئے تو اسے میرے گھر بھیج دینا۔ اب وہ لوٹ کر جب اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں سے آ رہی ہو؟ صفت نے کہا ماں میں شگفتہ کے گھر گئی تھی۔ اس کی ماں بولی بیٹا اب تو وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو صفت کہتی ہے کہ ماں وہ اپنے چاچا گھر گئی ہوئی ہے۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے گئے۔ ایک دن تو گجب ہو گیا، یعنی صفت جب رات میں سو رہی تھی تو اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے ساتھ ہم بستر ہے، یعنی اس کے ساتھ سیکس کر رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم استری کر رہا ہے۔ اب صفت کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی جب دیکھتی ہے تو اس کے پورے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، صفت پوری ننگی ہوتی ہے۔ اب صفت آواز نکالنے کی کوشش کرے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، یعنی اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کا منہ دبا رکھا ہے۔ اب صفت کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے کیونکہ اس کے ساتھ سیکس ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا تھا۔ اب صفت تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتی ہے، یعنی جب صفت صبح کو اٹھتی ہے تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ پوری رات زبردستی کی گئی ہو، یعنی اس کے ساتھ پوری رات سیکس کیا گیا ہو، اس کے ساتھ پوری رات ہم بستری کی گئی ہو۔ اب صفت اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرتی ہے، یعنی اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، اس سے نہ چلا جائے گا نہ اٹھا جائے گا، لیکن صفت بہت ہی کوشش کر کر اٹھ جاتی ہے اور ڈائریکٹ باتھ روم کے اندر جاتی ہے، یعنی غسل خانے کے اندر جاتی ہے۔ وہاں جا کر جب وہ دیکھتی ہے اپنے بدن کو تو اس کے بدن پر نشانات ہوتے ہیں، یعنی اسے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اب صفت غسل کر کر جب باہر نکلتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہیں بیٹا تم بہت پریشان ہو اور تمہاری آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں۔ تو صفت کہتی ہے امی جان میری طبیعت خراب ہے۔ اب کچھ دن بعد شگفتہ اس کے گھر آتی ہے۔ صفت اپنا پورا واقعہ شگفتہ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کہ میرے ساتھ کوئی سیکس کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے۔ اس نے پورا اپنا واقعہ بتایا۔ تو شگفتہ نے کہا یہ بات اپنی ماں کو بتاؤ۔ تو اس نے بہت ہی کرا دل کر کے اپنی ماں کو یہ بات بتائی۔
जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी तो उसकी माँ के रूटे रूटे खड़े हो गए। उसकी माँ बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी माँ को होश आया तो उन्होंने मस्जिद के इमाम के पास उसे ले गईं, और जब वहाँ लेकर गईं तो मस्जिद के इमाम से कहा कि इसे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ ताबीज़ दिए और कहा, शिफत ये अपने गले में डाल लो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। जब शिफत ने वो ताबीज़ अपने गले में डाले, कुछ दिन बाद उससे फ़ायदा हो गया, यानी वो साया अब उसे दिखाई नहीं देता और जो भी उसके साथ वाक़या हो रहा था वो सब दूर हो गया। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। अब सिफत बहुत हंसी खुशी रहने लगी। उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, यानी उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्यारे दोस्तों, ये था आज का वाक़या। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये मालूम चला कि हमें चाहे छोटी परेशानी हो या फिर बड़ी, हमें अपने बड़ों को सबसे पहले पता देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही रियल स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए